کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک آدمی نے آ کے سوال کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سواری نہیں ہے، مجھے اونٹ چاہیے. حضور نے فرمایا اسے ایک اونٹ دے دیا جائے. پھر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی سوال کروں؟ آپ نے فرمایا مانگو. اس نے کہا یا رسول اللہ گھر میں روزی رزق کم ہے، اگر مجھے دودھ کے لیے کوئی بکریاں مل جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کچھ بکریاں عطا کر دی جائیں. اسی طرح آپ نے اس سے تیسری بار پوچھا کہ کوئی اور طلب بھی ہے تمہاری؟ اس نے کہا یا رسول اللہ قرض دینا ہے، کچھ مال مل جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو مال دے دیا جائے. 3 بار حضور نے پوچھا مانگو کیا مانگتے ہو، چاہو کیا چاہتے ہو، سوال کرو کیا ضرورت ہے تمہاری. تو اس نے پہلی بار سواری مانگی، دنیا کا سوال کیا. دوسری بار بکریاں مانگی، پھر دنیا کا سوال کیا. تیسری بار رقم مانگی، پھر دنیا کا سوال کیا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چہرے پہ ہم نے جلال کے آثار دیکھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم بنی اسرائیل کی بڑھیا کے ایمان سے بھی کم ہو گئے ہو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بنی اسرائیل کی بڑھیا قوم تھی جو عاجز تھی. حضور نے فرمایا کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے مصر سے روانہ ہوئے تو راستہ بھول گئے. قافلہ جس طرف کو جاتا وہ راستے میں بھول بھلیوں کا شکار ہو جاتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے علماء کو طلب کیا بنی اسرائیل کے، اور ان سے استفسار کیا کہ کیا وجہ ہے ہم بار بار راستہ کیوں بھول رہے ہیں. تو ان علماء نے عرض کی کہ یا کلیم اللہ، جب سیدنا یوسف علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے ہمارے آباء و اجداد سے وعدہ کیا تھا کہ جب یہاں سے جاؤ گے میری میت اپنے ساتھ لے کے جاؤ گے، میرا جسد اپنے ساتھ لے کے جاؤ گے. اور ہم جب مصر سے کوچ کر رہے ہیں تو سیدنا نبینا یوسف علیہ السلام کی مبارک لاش جو ہے، آپ کا جسد مبارک کسی زمین کے اندر دفن ہے، اور اس قوم کا اپنے نبی سے وعدہ تھا کہ ہم جاتے ہوئے آپ کا مبارک جسد لے کے جائیں گے. تو ہم جسد یوسف کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس لیے راستہ بھول رہے ہیں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جسے معلوم ہے کہ یوسف علیہ السلام کی مزار کہاں پہ ہے، یوسف علیہ السلام کا جسد کہاں پہ ہے. تو وہ جگہ اس وقت زیر آب آ چکی تھی، وہاں دریا تھا، اور کسی کو معلوم نہ تھا کہ کون سا ایگزیکٹ وہ مقام ہے جس جگہ پہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر ہے. ایک عاجز بڑھیا تھی، اس بڑھیا نے بتایا کہ مجھے معلوم ہے یوسف علیہ السلام کی قبر کدھر ہے. اسے پیش کیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ بی بی قافلہ لے کے جانا ہے، قوم کو یہاں سے نکالنا ہے، اللہ کا حکم ہے، راستہ بھول رہے ہیں، یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، آپ کا جسد لے کے جانا ہے، بتاؤ جسد یوسف کہاں پہ ہے. تو وہ عاجز
کبڑی کمر والی مسکین سی بڑھیا عرض کرتی ہے موسیٰ ایک شرط پہ بتاؤں گی. کیا؟ ایک شرط پہ بتاؤں گی. آپ نے فرمایا بتاؤ کیا شرط ہے, مانگو کیا مانگتی ہو. کہنے لگی موسیٰ علیہ السلام جنت میں آپ کے درجے پہ رہنا چاہتی ہوں, جنت میں آپ کے درجے پہ رہنا چاہتی ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تردد فرمایا, شرط قبول نہ کی. اس نے کہا اینگ دے بات اینگ سے میں ہی نہ دسے. پھر استفسار کیا, اس نے کہا میری شرط پوری کریں. آپ اللہ کے نبی ہیں, آپ وعدہ کر دیں گے, آپ اللہ سے دعا کر دیں گے, اللہ دعا قبول کر لے گا. آپ کا کیا جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام؟ اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی میرے کلیم اس کی دعا قبول کر لیں, میرے کلیم اس کا سوال قبول کر لیں, اس کی شرط قبول کر لیں. موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ بی بی تیری شرط قبول ہے, قیامت کے دن جنت میں میرے درجے کے ساتھ ہوگی. تو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی قبر کا پتہ اس بڑھیا نے بتایا, اور حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کو تلاش کر کے آپ کے مبارک جسد کو بنی اسرائیل نے ساتھ لیا اور وہاں سے روانہ ہوئے اور پھر راستہ نہ بھولے. علماء کرام اس سے یہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام کے مبارک جسموں کو اللہ نے یہ برکت عطا فرمائی ہے کہ جب قومیں راستہ بھول جاتی ہیں, اگر وہ جسد یوسف کو اپنے ساتھ رکھ لیں, اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھولنے سے پاک کر دیتا ہے. یہ جسد انبیاء کی تاثیر ہے. مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے لوگوں, کیا تم مانگنے میں, سوال کرنے میں بنی اسرائیل کی بڑھیا سے بھی کمتر درجے پہ آ گئے ہو؟ کہ اگر بنی اسرائیل کی بڑھیا کو موسیٰ علیہ السلام کسی کام سے بلاتے ہیں, کسی غرض سے بلاتے ہیں, اسے پتا ہے یہ اللہ کا کلیم ہے, اسے پتا ہے یہ نبی ہے, اسے پتا ہے اس کی دعا مقبول ہے, اسے پتا ہے یہ سوال کرے گا مولا عطا کر دے گا. جب وہ مانگتی ہے موسیٰ علیہ السلام سے, وہ اونٹنیاں نہیں مانگتی, وہ بکریاں نہیں مانگتی, وہ رقم نہیں مانگتی, وہ دنیا نہیں مانگتی, وہ حضرت موسیٰ سے آخرت کا سوال کرتی ہے, حضرت موسیٰ سے عاقبت کا سوال کرتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں, میں تمہارے درمیان مبعوث کیا گیا ہوں, اگر تم مجھ سے سوال کرتے ہو, اگر مجھ سے کچھ چاہتے ہو تو وہ چاہو جو تمہیں آخرت میں نفع عطا کرے, مجھ سے وہ مانگو جو تمہیں عقبہ کا نفع دے, جو تمہاری آخرت کو, تمہاری عقبہ کو, تمہاری جنت کو تمہارے لیے بہتر کر دے.